اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قصص النساء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم کسی خاتون کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج اور فوائد آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس خاتون کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، مشہور و معروف شخصیت، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سسٹر، ان کی بہن سیدتنا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہم آج آپ سے شیئر کریں گے، اس کا بیک گراؤنڈ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے، جس کو دعوت اسلامی کی پبلشنگ کمپنی مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب پبلش کی ہے، جنتی زیور۔ اس میں اس کو بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی جناب عمر، جو بھی اس وقت مشرف با اسلام نہیں ہوئے، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اسی غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ دروازے کو نوک کیا جاتا ہے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، نوک کیا گیا، تو حضرت عمر کی آواز سن کر سب گھر والے ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلا کر بولے، اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے، ان کی داڑھی شریف کو پکڑ لیا، زمین پر پچھاڑ دیا، ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ بہن دیکھ رہی ہیں کہ ان کے شوہر کو مارا جا رہا ہے، بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت عمر نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ حضرت فاطمہ کے کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے، اور جب وہ ٹوٹے تو کچھ اس کا حصہ چہرے سے ٹچ ہوا اور وہاں سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا۔ ادھر یہ صورتحال ہے، بہن نے جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلیئرلی کہہ دیا، عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب ہم اسلام سے ہرگز نہیں پھر سکتے۔ حضرت عمر نے ایک تو بہن کا چہرہ دیکھا لہو لہان، بہن کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، تو فطرتاً آپ کو یہ فیل ہوا، تو جوش و جذبات میں بھرا ہوا جو ان کا دل تھا ایک دم نرم ہو گیا۔
تھوڑی دیر چپ ہو گئے. کہنے لگے اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ. بہن نے قرآن شریف کے ورقوں کو پیجز کو سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے سورہ حدید کی چند آیتوں کو بغور پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر. پڑھتے گئے, دل کی دنیا روشن ہوتی گئی, کانپنے لگے. قرآن کی حقانیت کی تاثیر سے دل بے قابو ہو کر تھرا گیا. جب اس آیہ کریمہ پر پہنچے آمینو باللہ و رسولہ, یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, تو پھر ضبط نہ کر سکے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, بدن کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا اور زور زور سے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایک دم اٹھے, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام تاریخ اسلامی کا ایک روشن باب, ایک ایسا انسیڈنٹ, ایک ایسا واقعہ جس نے مستقبل میں اسلام میں ہونے والی بے شمار فتوحات, بہت سی ایسے معاملات کہ جس نے سوسائٹی میں ایک پر اثر اور ایک انقلابی کام کیا, اس کا پیش خیمہ ایک عورت کی عزیمت اور ایک عورت کی اسلام پر استقامت کے باعث ہوا. جی ہاں محترم ناظرین, غور کیجئے گا. حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا, بھائی ان کے سامنے آ رہے ہیں اور تھپڑ رسید کیا, زخمی کر دیا. اس عالم میں بہن کا ری ایکٹ دیکھیں, بہن کا آگے سے انداز دیکھیں. مار تو کھا لی, زخم تو برداشت کر لیا, لیکن اسلام کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹی. جو کرنا کر لو, فری ہینڈ دے دیا, لیکن اسلام نہیں چھوڑا جائے گا. یہ صبر, یہ استقامت کی وہ اعلیٰ مثال ہے کہ جس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں گھر کر لیا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آج کے اس واقعے میں کتنا زبردست میسج ہے ہماری خواتین کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے. وہ اگر چاہیں تو گھر میں کیا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ جو مسلمانوں کا گھرانہ ہے, وہاں ایک ماں اگر بچوں کی احسن انداز میں تربیت کے لیے عزم مصمم کر لے اور اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے, تو ہو سکتا ہے کہ ماں کی تربیت سے کل ایک بچہ جو چھوٹا ہے, ماں کی تربیت کے زیر اثر دین کو سیکھ کر کل مفتی اسلام بن جائے, کل اسلام کا بہت بڑا داعی بن جائے, اسلام کو پھیلانے والا بن جائے. کیا پتا وہ محدث بن جائے, دین کا خادم بن جائے. غرض یہ وہ کسی بھی فیلڈ آف لائف میں چلا جائے, وہ جہاں بھی جائے وہاں اسلام کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہے, کوشش کرتا رہے. یہ سب ایک ماں کی تربیت سے ہو سکتا ہے. آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر خواتین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو اس سے قوم کو بڑے صالح افراد میسر آ سکتے ہیں. یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کے اندر جو مختلف رشتے ہوتے ہیں, ان کے اندر اس میں ہر رشتے کی اپنی ویلیو ہے, اپنی امپورٹنس ہے, اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے.
بہن اور بھائی کے رشتے کو بھی ہم اس اسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہن اگر چاہے تو بھائی انقلاب برپا کر سکتا ہے، بہن اگر چاہے تو بھائی میں کتنی چینجنگ آ سکتی ہے۔ آج بہنیں غور کریں ہمارا رویہ بحیثیت بہن کے اپنے بھائی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دنیاوی معاملات میں تو بہنیں موٹیویٹ کرتی ہوں، اپریشیٹ کرتی ہوں، حوصلہ بڑھاتی ہوں۔ بھائی اگر اچھا دنیاوی طور پر کام کر کے آتا ہو تو اس کو اپریسیشن ملتی ہو، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا بہنوں کو کہ جب بھائی کوئی دینی کام کرتا ہے تو کیا اس کو اپریسیشن ملتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے، یا اس کو ڈسہرٹ کیا جاتا ہے؟ اگر بھائی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے یا حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہو اور یہ کام بھی کرتے ہو؟ انداز اور رویہ کیسا ہوتا ہے، اس پہ ایک بہن کو غور کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سیکھنے کو ملا محترم ناظرین، اگر بہن صبر سے کام لے اور استقامت کا مظاہرہ کرے تو وہ بھائی جو بعض اعتبار سے اگر ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہا ہو تو بہن کا صبر اور بہن کی استقامت اس بھائی کو تبدیل کر سکتی ہے، اس کے ذہن کو تبدیل کر کے پازیٹیو بنا سکتی ہے۔ بہن اور بھائی میں اللہ نے جو پیار اور محبت رکھی ہے، اگر ایک بہن اپنے بھائی کی آخرت کی بہتری کے لیے سوچے، اس کے لیے کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، یہاں سیدتنا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ آپ کی استقامت کی بھی اعلیٰ مثال ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ پاک ہے، پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑائے اس کا غم نہ کرو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ پاک کے رسول کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے اسلام کی کوئی جامع بات بتائیے کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے سے ہمیں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو بہن کیا کر رہی تھی؟ اپنے شوہر محترم کے ساتھ مل کر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، اور بالآخر اس قرآن کا اثر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسا ہوا کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ کیا میسج ملا ہمیں؟ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب غور کریں، ایک وقت وہ ہوتا تھا جب گھر کے اندر ہماری بڑے بوڑھے، خواتین ہوں یا مرد، سارے ہی
قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. ایک پیارا سا سما ہوتا تھا، سب فجر کی نماز میں بیدار ہوتے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی، گھر میں کیسی برکات کا نزول ہوتا ہوگا. آج انفارچونیٹلی یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے. آج گھروں میں گانے بجائے جاتے ہیں، آج گھروں میں میوزک کی باتیں کی جاتی ہیں، ڈراموں اور فلموں کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا رواج پڑتا جا رہا ہے، اور قرآن پڑھنے کا معاملہ کم ہوتا جا رہا ہے. غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی سبب ہو؟ آج گھروں سے ناچاکیاں دور نہیں ہوتی، آپس میں لڑائیاں ٹھنی ہوئی ہیں، بنتی نہیں آپس میں کسی کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں مصروف ہو جانے کی وجہ ہو. قرآن پاک سے دوری ہمیں کہیں یہ دن تو نہیں دکھا رہی؟ کاش نزول قرآن کے مہینے میں، قرآن پاک جس مہینے میں نازل ہوا، اس پیارے مہینے ماہ رمضان میں ہم یہ اپنا ذہن بنائیں، ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی بیٹھ کر قرآن پڑھائیں. قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت ان کے سامنے اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ امی جان خود قرآن کھول کر بیٹھ جائیں. بہن ہیں تو وہ قرآن کھول کر بیٹھ جائیں، دوسرے بہن بھائی اس سے سبق لیں گے، سیکھیں گے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے، جب کوئی ایک عمل کوئی بڑا کرتا ہے تو بچے یا چھوٹے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنتا جا رہا ہے. اور پھر قرآن پڑھیں تو درست پڑھیں، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اس کو اس کے تقاضوں سمیت پڑھنا چاہیے. آج لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں مختلف لینگویجز سیکھنے کے لیے، کوچنگ جوائن کی جاتی ہے، انسٹیٹیوٹ جوائن کیے جاتے ہیں، سفر کیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، اپنا وقت دیا جاتا ہے. جو ٹائم ملتا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر کے وہاں پہنچا جاتا ہے ایک لینگویج سیکھنے کے لیے. اللہ کا مقدس کلام ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا. کبھی غور کیا ہم نے مجھے اس قرآن کو درست پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک کے نازل ہونے والے اس مہینے میں مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم قرآن سے کتنا جڑا ہوئے ہیں؟ ہمارا قرآن سے کتنا ریلیشن ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہیں؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتنا پیارا ویژن دیا ہے، کتنی پیاری سوچ دی ہے اپنے متعلقین کو کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں. نیک اعمال کے رسالے میں اس کی باقاعدہ ترغیب موجود ہے. محترم ناظرین، ہم روزانہ اگر ایک ایک آیت، دو آیت بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، اگر ہمارے پاس، ہم نے آج سٹارٹ کیا تو ایک مہینے کے بعد ہمارے پاس 30 آیات قرآنیہ کا ہم اس کو قرآن پاک میں پڑھ چکے ہوں گے، ہمارے پاس اس کا علم آ چکا ہوگا. گریجولی اگر ہم بڑھتے جائیں گے تو ہمارا علم قرآن ترقی کرتا جائے گا. قرآن پاک کو ہم پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اسی واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھا یہ کیا ہے؟ ایک نیک عمل ہے. جی ہاں، ایک نیک عمل کیسی برکتیں رکھتا ہے. عمل ایک ہوتا ہے، اس ایک نیک عمل کی برکت سے کتنے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، ایک نیکی کا فائدہ کتنے لوگ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں نیکیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، نیکیوں کو پروان چڑھانا چاہیے. نیکی کریں گے، بعض اوقات اس کی برکت اس نیکی کرنے والے کو دنیا میں ہی دکھا دی جاتی ہے، اور یہ بینیفٹ بھی اس نیکی کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے کہ اس سے متعلقین جو ہوتے ہیں، اس سے ساتھ والے جو ہوتے ہیں، ان کو بھی اس نیکی کا فائدہ ہوتا ہے. قرآن پاک کا وہ واقعہ ذہن میں لائیے جس میں حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس میں ایک واقعہ وہ بھی آتا ہے جس میں گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر نے بغیر کسی معاوضے کے درست فرما دیا تھا. جب آپ نے ان کی ریزنز ارشاد فرمائی کہ میں نے یہ کام کیوں کیے ہیں، اس دیوار کو سپورٹ دینے، اس کو سیدھا کرنے کا سبب جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا،
اور جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ یتیم بچوں کا تھا اور اس میں ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، صالح تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ ان کے باپ کے باپ کے باپ کا باپ، یعنی کئی پشتوں میں جا کر باپ بنتا تھا، لیکن وہ نیکی جو کئی پشتوں پہلے والے باپ نے کی تھی اس کا بینیفٹ دنیا میں اولاد اٹھا رہی ہے۔ نیکی ایسا ایک درخت ہے، نیکی ایک ایسا یعنی اب ٹری ہے کہ جس کو جب لگا دیا جاتا ہے اس سے جو فروٹ اور پھل حاصل ہوتا ہے، اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، بندہ خود فیض یاب ہوتا ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے فیملی میں رہنے والے لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور جو اس سے قریب ہوتے ہیں ان سب کو اس نیکی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کو بڑھانا چاہیے، نیکی کرتے رہیں گے تو اس کے بینیفٹس ہمارے گھر پر بھی آتے رہیں گے، اس کے اثرات اور اس کے فوائد ہمارے محلے کو ملتے رہیں گے، ہماری فیملی کو ملتے رہیں گے۔ کتنا اچھا ہو جائے گا جب ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوگا اور اس کی برکات معاشرہ سمیٹے گا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں حضرت سیدتنا فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کی اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ چند ایک باتیں آج ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے اور سوچئے۔ ایک مرتبہ ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ایک عورت جب استقامت اختیار کرتی ہے تو اس کی برکت سے کیسے کیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بہن اگر چاہے تو بھائی میں بڑا اچھا چینجنگ، بڑا اچھا اس کے اندر ایک کہہ لیجئے کہ تبدیلی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ نیکی کرنے چاہیے کہ نیکی کا بینیفٹ بہت سے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو رواج دینا چاہیے کہ اس سے بھی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ماہ رمضان میں ہمیں خوب تلاوت قرآن کی توفیق بھی عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم ہمیں عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔